الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید اور مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج موضوع کا انتخاب ہے دعا کے متعلق انشاءاللہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ دعا کے متعلق سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر دعا کے متعلق ہمیں ارشاد فرمایا۔ وہ کیا ارشاد فرمایا؟ میں انشاءاللہ ترجمہ پڑھوں گا۔ اور اے محبوب، جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھے تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے۔ اور اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، اور وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ اب انشاءاللہ احادیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دعا کے بارے میں کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، یعنی میرے آقا کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے مجھ سے کیے جانے والے گمان کے قریب ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اے مسلمانوں جھوم جاؤ، کیا خوشخبری ہے کہ بندہ جیسا گمان کرے اللہ کے بارے میں ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا تو میں تیرے گناہوں کی مغفرت فرماتا رہوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے دعا کی کیا فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے مجھے پکارتا رہے۔ تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارا مولا ہمیں فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو مجھے پکارو اور مجھ سے امید رکھو، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے کیا ملے گا؟ اللہ گناہ بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک جگہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہیں دشمنوں سے نجات دلائے؟ اے میرے یوٹیوب چینل کے ناظرین، دیکھیے آج ہم ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا کوئی دشمن نہ ہو، لیکن شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ دیکھیے میرے آقا کیا فرما رہے ہیں کہ جو تمہیں دشمنوں سے نجات دلائے اور تمہارے رزق میں اضافہ کر دے، اپنے دن اور رات میں اللہ سے دعا مانگا کرو، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ یہ المستدرک للحاکم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھینچتے ہیں عنقریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ حضرت سیدنا عباد بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سطح زمین پر جو مسلمان اللہ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی وہ مراد پوری فرما دیتا ہے، یا اس سے اسی کی مثل کوئی برائی ہٹا دیتا ہے۔ جب تک بندہ کسی گناہ یا قطعی رحمی کے بارے میں دعا نہ مانگے تو حاضر دین میں
حاضرین میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا پھر تو ہم بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں گے، تو ارشاد فرمایا اللہ بہت زیادہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کوئی ایسی دعا مانگتا ہے جس میں کوئی گناہ یا قطع رحمی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے 3 میں سے ایک خصلت عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، یا تو اس کی دعا جلد قبول کر لی جاتی ہے۔ نمبر 2، یا اسے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، یا پھر اس سے اسی کی مثل کوئی برائی دور کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا پھر تو ہم بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں گے، تو فرمایا اللہ زیادہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے فرمایا اے میرے بندو، میں نے ظلم کرنے کو اپنے آپ پر حرام کر دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، لہذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو مگر جسے میں نے ہدایت دی، تو مجھ سے ہدایت چاہو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو مگر جسے میں نے کھلایا تو مجھ سے کھانا طلب کرو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بے لباس ہو مگر جسے میں نے کپڑے پہنائے تو مجھ سے لباس طلب کرو میں تمہیں لباس عطا فرماؤں گا۔ اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بخش دیتا ہوں، یہ میرا رب فرما رہا ہے، تو مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے اور مجھے نقصان پہنچاؤ، اور تم میرے نفع تک بھی نہیں پہنچ سکتے اور مجھے نفع پہنچا سکو، یعنی کیا کہ تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے نہ مجھے نفع پہنچا سکتے ہو۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہیں اگلے پچھلے تمہارے انس و جن تم میں سے کسی ایک متقی پرہیزگار کی طرح ہو جاؤ تو بھی میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہ ہوگا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے تمہارے انس و جن سب سے زیادہ گناہگار شخص کی طرح فاجر ہو جاؤ تو بھی میرے ملک میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انس و جن کسی ایک مکان میں یکجا ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر انسان کا سوال پورا فرما دوں گا تو بھی میرے خزانے میں کچھ کمی نہ آئے گی مگر اتنی کہ جیسے کسی سوئی کو سمندر میں ڈال دیا جائے، تو وہ جتنی کمی کرتی ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں شمار کرتا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا اجر عطا فرماؤں گا، لہذا جو بلائی پائے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جو اس کے علاوہ وہ پائے تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ حضرت سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث مبارکہ سناتے تو گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جایا کرتے۔ تو دیکھیے، دعا ہر وقت اپنے رب سے مانگنی چاہیے۔ ہم یوٹیوب چینل پر آپ کو یہ دعوت فکر بھی دیتے ہیں کہ ہم دنیا دار کے پاس جاتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، تو کیوں نہ ہو ہم تہجد کے وقت اٹھیں یا 5 نمازوں میں اپنے رب کو یاد کریں۔ تو میرا رب تو فرما رہا ہے اے میرے بندو مجھ سے دعا کرو۔ تو ہمیں چاہیے کوئی بھی مشکل ہو، کوئی گھریلو پریشانی ہے، کوئی رزق میں کمی کی وجہ سے ہے، کوئی اور معاملات ہے، بخشش مانگنی ہے تو اپنے رب سے مانگیے، رزق چاہیے اپنے رب سے مانگیے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خود ارشاد فرما رہے کہ مجھ سے مانگو۔ تو ہم کتنے غافل انسان ہیں کہ اپنے رب سے نہیں مانگتے، ہم دنیا دانوں سے مانگتے ہیں۔ تو آپ بھی نیت فرما لیں تو انشاءاللہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنی بارگاہ میں دعا کی توفیق سے نوازے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔